سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے بڑے ویلفیئر ٹرسٹ میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ادارہ مولانا بشیر قادری صاحب نے 1999 میں بنایا تھا۔ ملک بھر میں سیلانی کے دسترخوان بھی چل رہے ہیں اور فلٹریشن پلانٹس بھی۔ یہ لوگ روزانہ ضرورت مندوں کو 1 کروڑ روپے کا کھانا کھلاتے ہیں۔ فلٹریشن پلانٹس، جہیز فنڈز، اجتماعی شادیاں اور مفت ادویات اس کے علاوہ ہیں۔ وزیر اعظم کا دسترخوان پروگرام بھی سیلانی ٹرسٹ چلا رہا ہے۔ رقم ٹرسٹ خرچ کرتا ہے لیکن واہ حکومت سمیٹ رہی ہے۔ مولانا بشیر قادری کے تمام منصوبے شاندار اور قابل تقلید ہیں، لیکن ان کا ایک منصوبہ حقیقتاً انقلابی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ریاست اگر اس منصوبے کو اپنا لے تو چند برسوں میں پورا ملک بدل جائے گا، اور یہ منصوبہ ہے سیلانی IT ٹریننگ۔ ٹرسٹ نے کراچی، حیدر آباد اور فیصل آباد میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سینٹرز بنا رکھے ہیں، اور یہ ان سینٹرز میں نوجوانوں کو IT کے مختلف شعبوں میں مفت ٹریننگ دیتے ہیں۔ کورسز 6 ماہ سے 1.5 سال تک ہوتے ہیں۔ کورس مکمل ہونے کے بعد یہ لوگ طالب علموں کو لیپ ٹاپ بھی دیتے ہیں اور دفتر میں جگہ بھی۔ ان کا کام چل پڑتا ہے تو یہ ان سے آفس واپس لے لیتے ہیں۔ مجھے مولانا بشیر قادری کے ساتھ فیصل آباد کا سینٹر وزٹ کرنے کا موقع ملا تھا۔ میں ان لوگوں کا جذبہ اور کوشش دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ٹرسٹ سے اب تک 15,000 طالب علم فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، جبکہ 50,000 ٹریننگ لے رہے ہیں۔ طالب علموں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب ڈیولپمنٹ، ایپ ڈیولپمنٹ، ریئیکٹو نیٹو، فلوٹر، کلائیڈ کمپوڈنگ، بلاک چین اور CCNP اور CCSA کے کورس کرائے جاتے ہیں۔ سیلانی نے لرننگ بھی شروع کر دی ہے، لہٰذا طالب علم اب پوری دنیا سے ماڈرن کمپیوٹنگ اور سوشل میڈیا ایپ سیکھ رہے ہیں۔ مجھے مولانا بشیر قادری نے بتایا تھا کہ ہم کم از کم 10 لاکھ نوجوانوں کو IT ایکسپرٹ بنانا چاہتے ہیں، اور ہم 2030 تک یہ کر کے رہیں گے، اور اس سے پاکستان $100 ارب کمائے گا۔ آپ کو یہ دعویٰ دیوانگی محسوس ہوگی، لیکن یہ عین ممکن ہے۔ ان کے 15,000 طالب علم اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ 1000 طالب علم ماہانہ $1,000 کما رہے ہیں۔ یہ 1,75,000 روپے بنتے ہیں، اور یہ 18 سے 22 سال کے نوجوانوں کے لیے اچھی خاصی رقم ہے۔ کیا یہ انقلاب نہیں؟ یہ درست ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور بیمار کے علاج کا بندوبست کرنا عظیم نیکی ہوتی ہے، لیکن کسی شخص کو وقار کے ساتھ روزگار دینا، اسے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ضرورت مند کی کلہاڑی میں دستہ ٹھونک دینا، اس سے بھی کہیں افضل، کہیں شاندار نیکی ہے۔ لہٰذا میں IT پروگرام کو سیلانی ٹرسٹ کے تمام پروگراموں سے بڑا پروگرام سمجھتا ہوں۔ وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ یہ دسترخوان کے بجائے اس پروگرام کو آن کرتے، تاکہ 10-20 برسوں میں قوم کا ایک بڑا حصہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا، لیکن ہمارے وزیر اعظم کو ہمیشہ چندہ متاثر کرتا ہے۔ کیوں؟ میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔ پاکستان 50 چھوٹے بڑے مسائل کا شکار ہے، لیکن یہ 50 مسئلے 3 بنیادی مسائل کی پیداوار ہیں۔ ہم اگر یہ 3 مسئلے حل کر لیں تو ہمارے 50 مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، اور ہم 30 سال میں جدید دنیا کے جدید ترین ملکوں میں شامل ہوں گے۔ اور وہ تینوں مسئلے ہیں آبادی، بے روزگاری اور بے ہنری۔ ہم قلیل ترین وسائل کے ساتھ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہیں۔ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے گندم نہیں، لیکن ہم ہر سال 60 لاکھ نئے بچے پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ اگر کسی ملک میں کھانے والے زیادہ اور کمانے والے کم ہوں گے تو ملک قائم نہیں رہ سکے گا۔ لہٰذا ہمیں ہنگامی طور پر آبادی کنٹرول کرنا ہوگی۔ ہم چین کی طرح ایک بچے کا قانون بنا کر آبادی کنٹرول کریں، یا پھر بنگلہ دیش کی طرح علماء کرام کی مدد لے کر لوگوں کو قائل کریں، لیکن ہمیں بہرحال یہ کام ہنگامی بنیادوں پر کرنا ہوگا، ورنہ 10 سال بعد ہمارے پینے کا پانی بھی امپورٹ کرنا پڑے گا۔ دوسرا، ہمارے ملک میں صرف 1 کروڑ لوگ معاشی لحاظ سے مکمل طور پر آزاد ہیں، باقی 21 کروڑ لوگ ان پر سواری کر رہے ہیں۔ ملک میں صرف 29 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ کل آبادی کا 1.38% بنتا ہے۔ ہم فی کس آمدنی میں بھی دنیا میں 159ویں نمبر پر ہیں۔
ہم 7 سارک ملکوں میں بھی 5ویں نمبر پر ہیں، لہٰذا آبادی کے بعد بے روزگاری اس ملک کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ دن میں کسی وقت کسی شہر کے محلے میں نکل جائیں، آپ کو ہزاروں بیکار لوگ ملیں گے۔ یہ سب بیکار صبح اٹھتے ہیں اور سارا دن ہاتھ ہلائے بغیر گزار دیتے ہیں۔ لوگ اب دیہات میں بھی کام نہیں کرتے۔ پچھلے دنوں راولپنڈی میں کسی نے بیرین پولیس کے لیے بھرتی کا اشتہار دے دیا۔ 10-15 ہزار نوجوان پہنچ گئے اور ان نوجوانوں کو واپس بھجوانے کے لیے پولیس بلوانا پڑ گئی، اور چپڑاسی اور کانسٹیبل کی نوکری کے لیے بھی ایم فل نوجوان پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بے روزگاری لوگوں کے دلوں میں نفرت بھی پیدا کر رہی ہے اور حسد بھی۔ چنانچہ معاشرہ کامیاب اور خوشحال لوگوں کا مخالف ہو چکا ہے۔ سیٹ، سی ای او اور چیئرمین کا لفظ گالی بن چکا ہے۔ لوگ دوسروں کی گاڑیوں، پلازوں اور دکانوں کے شیشے توڑنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ صورتحال بھی ہر صورت بدلنا ہوگی، ورنہ یہ بے روزگاری بھی ہمیں نگل لے گی۔ اور ہمارا تیسرا المیہ بے ہنری ہے۔ چائے والے کو چائے بنانی نہیں آتی، پلمبر نے پلمبرنگ کا کورس نہیں کیا ہوتا، الیکٹریشین لوگوں کی تاریں جلا جلا کر الیکٹریشین بنتا ہے، اور ڈرائیور دوسروں کی 2-4 گاڑیاں توڑ کر ڈرائیور بن جاتا ہے۔ لہٰذا پورا ملک زوال کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اب اس کا حل پوچھیں گے۔ حل بہت آسان اور سادہ ہے۔ حکومت سیلانی جیسے 10 مذہبی ادارے منتخب کرے اور ان کی مدد لے۔ تبلیغی جماعت سے لاکھوں لوگ نہیں بلکہ کروڑوں لوگ وابستہ ہیں۔ دعوت اسلامی کا نیٹ ورک تبلیغی جماعت سے بھی بڑا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر لیڈ کر رہی ہے۔ ٹی ایل پی نے پچھلے ماہ جی ٹی روڈ پر ریاست کی ناک رگڑ دی۔ جامعۃ الرشید، جامعہ بنوری ٹاؤن اور مدرسہ نیمیہ، آپ اگر ان سے وابستہ لوگوں کی فہرست دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور مجلس وحدت المسلمین اہل تشیع کی بڑی تنظیمیں ہیں۔ لاکھوں لوگ ان سے وابستہ ہیں، اور آپ اگر اسی طرح پاکستان کی 5 بڑی گدیوں سے وابستہ لوگوں کا ڈیٹا جمع کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ پاکستان کی اقلیتیں بھی بہت منظم اور مضبوط ہیں۔ عیسائی کمیونٹی، پارسی کمیونٹی، ہندو اور سکھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حکومت ان سے بھی رابطہ کرے اور ان سے بھی سیلانی کے آئی ٹی پروگرامز کی طرز پر سینٹر بنوائے، اور یہ نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ٹریننگ دے۔ آپ یقین کریں، ملک کو بدلتے چند سال بھی نہیں لگیں گے۔ حکومت ان اداروں کو کیمپس بنانے کے لیے جگہ، آن لائن استادوں کی سہولت اور سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی اجازت دے دے، یہ ملک بدل جائے گا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا بدل چکی ہے۔ کاروبار دکان سے اٹھ کر موبائل فون پر آ گیا ہے، اور اس کاروبار کو اب کوڈرز بھی چاہیے اور ایپ ڈیولپرز بھی۔ اور حکومت اگر ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تو بھی یہ مارکیٹ کی مانگ کے مطابق آئی ٹی اسپیشلسٹ تیار نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اسے مارکیٹ پلیئرز کی ضرورت ہے، اور مارکیٹ میں اس وقت صرف مذہبی اداروں کے نیٹ ورکس منظم ہیں، باقی معاشرہ بکھر چکا ہے۔ لہٰذا آپ ان کی مدد لیں، آپ سیلانی ٹرسٹ کی طرح انہیں ڈائریکشن دیں، یہ ملک بدل دیں گے۔ ورنہ یہ بیکار ہجوم ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر کسی نئی گستاخی کا انتظار کر رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اب کسی ملعون نے دنیا کے کسی کونے میں کوئی گستاخی کر دی تو یہ لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ ملک میں کوئی گاڑی اور کوئی شیشہ سلامت نہیں رہنے دیں گے۔ آپ ان لوگوں کو کام پر لگائیں، ورنہ یہ کسی کو کام کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ اب سوال ہے کہ کام کے لیے ٹریننگ چاہیے، اور ٹریننگ کون دے گا؟ آپ یقین کریں، ملک میں اس وقت مولانا تقی عثمانی، مولانا الیاس قادری، مولانا بشیر قادری اور مولانا طارق جمیل کے علاوہ کوئی ذریعہ موجود نہیں۔ یہ لوگ پاکستان کے اصل ایٹمی اثاثے ہیں۔ آپ انہیں استعمال کریں اس سے قبل کہ یہ بھی ریاست کے خلاف استعمال ہونے لگے۔ حکومت یہ فیصلہ بھی کر لے کہ ریاست 2030 تک ملک میں کسی شخص کو بیکار نہیں رہنے دے گی۔ لوگ خواہ جوئیں ہی نکالیں، لیکن یہ روزانہ 8 گھنٹے ضرور مصروف رہیں گے، اور ہم میں سے ہر شخص تھک کر گھر واپس آئے گا۔ یہ قدم انتہائی ضروری ہے۔ چین نے بھی اس طریقے سے ترقی کی تھی۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا۔ اس نے 1980 تک کسی شخص کو بیکار نہیں بیٹھنے دیا،
لہٰذا یہ آج وہاں ہے جہاں کوئی بھی نہیں۔ اور تیسری چیز، آپ مہربانی فرما کر ملک میں غباروں میں ہوا بھرنے کے لیے بھی ٹریننگ لازمی قرار دے دیں۔ یہ جو ہم کسی بھی شخص کو رائفل پکڑا کر اپنے گھر کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، یہ لوگ ملک کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ ملک میں بھیک مانگنے کے لیے بھی سرٹیفکیٹ لازمی ہونے چاہیے، ہم پھر ہی بچیں گے، ورنہ ہمیں یہ اناڑی پن کھا جائے گا۔ ہم اس سے بچ گئے تو بے روزگاری کے ہاتھوں مر جائیں گے، اور اگر ہم اس سے بھی بچ گئے تو پھر ہماری آبادی اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ لوگوں کو کھانا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں، آنکھیں کھولیں، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہم سب ڈوب رہے ہیں، اور اس بار قدرت کو بھی ہم سے زیادہ دلچسپی نہیں رہی۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔